نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وقال الله تعالى في مقام آخر فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصبر بذات الدين تربت يداك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین اکرام، آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیات تلاوت فرمائی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور اپنے اندر موجود بے نکاح لوگوں کا نکاح کر دو، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور نیک اور صالح غلاموں کا اور باندیوں کا بھی نکاح کر دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ تنگ دست ہوں گے اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین وسعتوں والا اور جاننے والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور وہ لوگ جو نکاح کی طاقت استطاعت نہیں رکھتے ان کو چاہیے کہ وہ بھی پاک دامن رہیں، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ الہ العالمین اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ قرآن مجید کی دوسری آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اپنی پسند کی عورتوں سے نکاح کر لو، دو سے، تین سے، چار سے، لیکن ایک شرط رکھی ہے اللہ رب العالمین نے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، لیکن اگر تمہیں اس چیز کا خوف ہو کہ تم اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا اپنی باندھی، ذالک ادنی الا تعولوا، یہ بات زیادہ قریب ہے کہ تم نہ انصافی اور ظلم نہ کرو۔ باندیوں کا اور غلاموں کا تو دور نہیں ہے، اس لیے قرآن مجید کی جو آیات آپ لوگوں کے سامنے ذکر فرمائی ہیں ان کا مختصر سا مفہوم بتا دیتا ہوں۔
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ کہ اپنے درمیان موجود جو بے نکاح لوگ ہیں ان کا نکاح کر دو. نکاح کے لیے سن بلوغت ضروری ہے. جب بچہ یا بچی جوان ہو جائے تو ان کا نکاح کر دینا یہ شریعت کا حکم ہے. اب بالغ ہونے کی عمر کیا ہے؟ بلوغت کی کچھ نشانیاں ہیں، اور اگر کسی انسان کے اندر وہ نشانیاں نہ پائی جا رہی ہوں اور 15 سال کا ہو جائے تو علماء نے لکھا ہے اس کو بالغ شمار کیا جائے گا. اس کے ذمے نماز ویسے ہی فرض ہے جیسے بالغ کے ذمے فرض ہے. اگر لڑکا یا لڑکی 15 سال کے ہو گئے تو ان کے ذمے روزہ ایسے ہی فرض ہے جیسے عام آدمی کے اوپر فرض ہے. لہذا سن بلوغت کی آخری حد جو ہے وہ 15 سال ہے. 15 سال کے اگر بچے ہو جائے اس کے بعد ان کا مناسب رشتہ مل جائے تو نکاح کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. ہماری چونکہ ایک عادت بن چکی ہے کہ ہم لوگ قرآن اور حدیث سے زیادہ سائنس کی تحقیق کو مانتے ہیں اور سائنس کی تحقیق کو لے کر بھروسہ کرتے ہیں. تو جو سائنسی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جو علاقہ بر صغیر کا ہے، اس علاقے کی جو آب و ہوا ہے، یہاں کے لوگوں کی جو غذا ہے، جو خوراک ہے، جو رہن سہن ہے، اس کے مطابق اگر ایک لڑکا 20 سال کا ہو گیا اور اس کی شادی کر دی تو اس کو جسمانی طور پر کوئی بھی نقصان ہونے کا اندیشہ نہیں ہے. اسی طرح اگر لڑکی 18 سال کی ہو گئی اور اس کا نکاح کر دیا، شادی کر دی، تو اس کو جسمانی طور پر کسی بھی قسم کا کوئی نقصان ہونے کا خوف یا اندیشہ نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ جو رواج ہے کہ 30 سال کی عمر، 32 سال کی عمر، تو یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں، بلکہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں نظر دوڑاؤ، اور اگر کوئی بچہ یا کوئی بچی اس عمر کی ہے، شادی کے لائق ہے، تو ان کا نکاح کر دو. یہ شریعت کی تعلیمات ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت یداک. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیمات فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان نکاح کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے لیے زندگی کا ہم سفر ڈھونڈتا ہے تو 4 چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں. تنکح المرأة لأربع 4 چیزوں کی وجہ سے انسان نکاح کرتا ہے. لمالها اس لڑکی کا یا عورت کا مال دیکھ کر نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہے. ولحسبها اس کا حسب و نسب دیکھ کر ارادہ کرتا ہے. ولجمالها اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر ارادہ کرتا ہے. ولدینها اور اس کے دین کو دیکھ کر ارادہ کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، اے میری امت تم سب سے پہلے دین کو دیکھنا، دین کو ترجیح دینا.
آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہم جب اپنے بچوں کا یا اپنی بچیوں کا نکاح کرنے لگتے ہیں تو سب سے زیادہ دین کو دیکھتے ہیں کہ نہیں، باقی بھی چیزیں دیکھنے والی ہیں، حسب و نسب اس کو ایک حد تک دیکھنا ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر کوئی انسان کہیں سے رشتے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے وہاں تحقیق کر لے کہ جہاں پہ میں رشتہ کر رہا ہوں وہ لوگ کیسے ہیں، ان کا خاندان کیسا ہے، اس کے بہن بھائی کیسے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کا چال چلن کیسا ہے، معاشرے میں ان کا کردار کیا ہے، کیا اس گھرانے کے اندر اپنے بڑوں کی عزت کا رواج ہے کہ نہیں ہے، کیا اس گھرانے کے اندر چھوٹوں پر شفقت کا رواج ہے کہ نہیں ہے، کیا اس گھرانے کے اندر حلال اور حرام کی تمیز کی جاتی ہے کہ نہیں، وَلِحَسْبِهَا اس کا حسب و نسب، اس کی خاندانی شرافت، یہ ایک حد تک دیکھنا یہ ضروری ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جس چیز کو ترجیح دینی چاہیے وہ دین ہے، اس لیے کہ اگر زوجین لڑکا بھی اور لڑکی بھی اگر وہ دیندار ہوں گے، ایک دوسرے کے حق کو پہچانیں گے، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اگر لڑکی ہوگی دیندار ہوگی، اپنی ساس سسر کا مقام پہچانے گی، اپنے دیور جیٹھ جٹھانی وغیرہ کا مقام پہچانے گی، اگر اس کو دین کا علم ہوگا تو وہ اپنے خامن سے کہے گی کہ جو بھی گھر لانا ہے لاؤ، حرام نہیں لے کر آنا۔ اگر وہ دیندار ہوگی تو اپنے بچوں کو دین کی تربیت دے گی، اگر وہ دیندار ہوگی اپنے بچوں کو دین سکھائے گی، اگر وہ دیندار ہوگی بچوں کو نماز کے لیے بھیجے گی، اگر وہ دیندار ہوگی اپنے بچوں کو قرآن پڑھائے گی، اگر وہ دیندار ہوگی تو اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب سکھائے گی، اگر وہ دیندار ہوگی تو اپنے بچے کو اس کے والد کا مقام سکھائے گی، اگر وہ دیندار ہوگی تو اپنے گھر کو ایک جنت کا نمونہ بنا کر رکھے گی۔ لیکن اگر وہ دیندار نہ ہوئی تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو ہدایت مل جائے تو یہ اللہ کا کرم ہے، نہیں تو جس انسان کو کسی کا مرتبہ اور مقام ہی نہیں پتا وہ اس کے ساتھ گزارا کیسے کرے گا۔ بالکل یہی صورت لڑکے کی بھی ہے، اگر لڑکی والے رشتہ دینے سے پہلے یہ تحقیق کریں گے کہ جس بندے کو ہم رشتہ دے رہے ہیں وہ بندہ کیسا ہے، دیندار ہے کہ نہیں، دین صرف 5 نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، دین صرف قرآن مجید کی تلاوت کا نام نہیں ہے۔ وہ دیکھیں گے کہ جہاں پر ہم رشتہ دے رہے ہیں اس لڑکے کو اپنے باپ سے بات کرنے کی تمیز ہے کہ نہیں، اس لڑکے کو اپنی ماں سے بات کرنے کی تمیز ہے کہ نہیں، اس لڑکے کو حلال اور حرام کی تمیز ہے کہ نہیں، اس لڑکے کے اندر دوسرے انسان کو سمجھنے کی تمیز ہے کہ نہیں۔ اگر ہم لوگ اپنے بچوں کا رشتہ دین دیکھ کر کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہم پہلے دیکھیں گے، اور جہاں سب سے پہلے یہ چیزیں دیکھی جائیں گی اللہ رب العالمین وہاں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ تیسری چیز جو نکاح کے لیے دیکھی جاتی ہے وہ حسن و جمال ہے۔ حسن و جمال دیکھنا بھی کسی حد تک اس کی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے عرض کیا
ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میری منگنی ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تو نے اس کو دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں اللہ کے رسول میں نے دیکھا تو نہیں۔ فرمایا کہ جا کے اس کو ایک نظر دیکھ لو۔ کیوں دیکھ لو؟ میرے بھائی ایک نظر دیکھنے کی اجازت تب ہے جب سب سے پہلے باقی معاملات طے پا جائیں اور 100% نکاح کرنے کا ارادہ ہو، وہاں لڑکے کو اور لڑکی کو ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے کہ لڑکے کو آ کر جو اس کی ماں نے بتایا ہے کیا واقعی لڑکی ویسی ہے یا ماں نے کچھ اور بتایا ہے، بہنوں نے کچھ اور بتایا ہے، اس لیے ایک نظر دیکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ تعلیمات دی ہے کہ بجائے اس کے کہ نکاح کرنے کے بعد تم لوگ یہ کہو کہ امی آپ تو کہتی تھی لڑکی ایسی ہے، یہ تو ویسی نکلی۔ اس لیے حسن و جمال جو ہے ایک حد تک اس کی رعایت کی جا سکتی ہے، لیکن صرف حسن و جمال کو دیکھ کر رشتہ کرنا اس سے بڑی کوئی حماقت نہیں ہے۔ اس کے اندر 3 بڑی خرابیاں ہیں جو ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی خرابی کہ اگر کوئی بندہ رشتے کے لیے صرف حسن دیکھتا ہے تو میرے بھائی حسن تو ختم ہونے والی چیز ہے، حسن تو چند دن کا مہمان ہے اور نکاح تو زندگی بھر کا ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دنیا کے اندر جو رفیقہ حیات ہے قیامت والے دن جنت میں اللہ رب العالمین ساری حوروں کا اس کو سردار بنائے گی۔ تو جس عورت کے ساتھ آپ نے اتنا لمبا سفر کرنا ہے، چند سالوں کا حسن دیکھ کر اس کا انتخاب نہ کرو، چند سالوں کا حسن دیکھ کر اپنی زندگی برباد نہ کرو۔ تو حسن کے اندر پہلا نقص یہ ہے کہ وہ ختم ہونے والا ہے اور نکاح ساری زندگی باقی رہنے والی چیز ہے، بلکہ قیامت تک اور جنت تک رہنے والی چیز ہے۔ حسن کے اندر دوسری کمی کیا ہے؟ دوسری کمی یہ ہے کہ میرے بھائی اگر کوئی لڑکا یہ خواہش کرتا ہے کہ میری ہونے والی رفیقہ حیات میں جس کے ساتھ زندگی بسر کروں اس درجے کا اس کا حسن ہو، تو وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی تو کہہ سکتی ہے کہ میں نے جس لڑکے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اس لڑکے کے اندر بھی یہ حسن موجود ہو۔ تو کیا تمہارے اپنے اندر اتنا حسن موجود ہے یا وہ حسن کا نہیں کہتی، کسی اور چیز کا مطالبہ کر دیتی ہے کہ وہ لڑکا ایسا ہو یا ایسا ہو، تو وہ بھی تو مطالبہ کر سکتی ہے۔ تو کیا تمہاری ذات کے اندر وہ صفات موجود ہوں گی؟ دوسری خامی اس کے اندر یہی آتی ہے کہ اگر خود اپنے لیے حسن ڈھونڈ رہے ہو تو اپنے آپ کو بھی آئینے میں دیکھو خود کتنے پانی میں ہو۔ تیسری چیز جس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور مشاہدے میں آتی ہے، کئی دفعہ ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں کہ جو لوگ صرف لڑکی کا حسن دیکھ کر، عورت کا حسن دیکھ کر نکاح کر لیتے ہیں، تو میرے بھائی اس کا حسن صرف آپ نے تو نہیں دیکھا، ممکن ہے کسی اور کی بھی نظر پڑی ہو، ممکن ہے اس کے کزن میں سے کوئی اور بھی اس کے ساتھ نکاح کا خواہشمند ہو۔ اگر تم نے اس کے ساتھ نکاح کر بھی لیا تو وہ جس دوسرے کی پسند ہوگی، مشاہدے کی بات ہے کہ وہ یا لڑکی کو نقصان پہنچاتا ہے یا لڑکے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کئی واقعات ایسے ہو چکے ہیں
کہ یا لڑکے کو قتل کر دیتا ہے، یا جادو تعویذ سحر وغیرہ کر دیتا ہے، یا لڑکی پہ تیزاب پھینک دیتا ہے، تو میرے بھائیوں اتنے بڑے نقصان کی طرف کیوں جاتے ہو؟ نکاح کرنے کا مقصد پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا اور اسی میں سے تمہارا جوڑا بنایا۔ ایک جگہ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، تمہیں رشتہ ازدواج اس لیے عطا کیا لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہاری زندگی کے اندر سکون ہو۔ یہ رشتہ ازدواج اس لیے تو نہیں بنایا کہ دو چار دشمن بنا لو، رشتہ ازدواج تو اس لیے نہیں ہے کہ اپنے لیے کوئی مصیبت کھڑی کر لو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ازواجا لتسکنوا الیہا، یہ رشتہ ازدواج میں نے بنایا ہے، یہ کس لیے بنایا ہے؟ تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ الہ العالمین اور کیا فائدے ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور یاد رکھو اس رشتے کے اندر میں نے محبت رکھی ہے، اس رشتے کے اندر میں نے ایک دوسرے کے لیے رحم دلی رکھی ہے۔ تو جس رشتے کی بنیاد الہ العالمین محبت بتا رہے ہیں، سکون بتا رہے ہیں، تسکین بتا رہے ہیں، اس رشتے کی بنیاد کسی سے دشمنی، کسی سے لڑائی اور کسی سے بغض کیوں رکھتے ہو؟ اس لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، 4 وجہ ہو سکتی ہیں کسی عورت کے ساتھ، کسی لڑکی کے ساتھ یا کہیں بھی نکاح کرنے کی۔ ایک وجہ لمالہا، اس کا مال بھی ہے۔ اب بات کرتے ہیں چوتھی وجہ مال کی۔ تو میرے بھائیوں اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی سے اس لیے نکاح کرنا چاہتا ہے کہ وہ لڑکی مالدار ہے، تو یاد رکھو اس لڑکے جتنا بے غیرت اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ایسا بے غیرت اور بے شرم آدمی ہے، اللہ رب العالمین نے مرد اس کو بنایا ہے اور یہ نکاح ہی عورت سے مال کے لیے کر رہا ہے، تو تیری غیرت کدھر گئی؟ اگر تو نے اپنی بیوی کے مال پہ پڑنا ہے تو تو کس چیز کا مرد ہے؟ اس لیے جو بندے بھی مال کو دیکھتے ہیں وہ یہ بات یاد رکھیں، سب سے پہلا کام مال کو دیکھنا یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ بندہ پکا بغیرت ہے۔ اگر اس میں غیرت ہوتی تو وہ مال کو نہ دیکھتا، کہتا میں مرد ہوں، جو بھی لاؤں گا باہر سے میں لے کر آؤں گا، اللہ رب العالمین عطا کریں گے، عورت کے مال پر پڑنے والا نہیں ہوں۔ مگر یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد حسب نسب کی بات کرتا ہوں، ایک حد تک ضروری ہے، لیکن اس کے بعد میرے بھائیو یاد رکھو اگر آپ کہیں نکاح کرتے ہو، آپ کو اللہ رب العالمین اولاد عطا کرتے ہیں، تو آپ کی اولاد جو ہوگی اس میں نسب آپ کا ہوگا، آپ کی بیوی کا نہیں ہوگا۔ تو نسب شرافت کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن نسب کے پیچھے اتنا جانا تو اس کا کیا فائدہ کہ جب آپ کی اولاد میں تو آپ کا نسب منتقل ہونا ہے، جو حسب و نسب آپ کا ہے آپ کی اولاد کو تو وہ نام ملنا ہے، تو پھر حسب و نسب کے لیے کسی عورت سے شادی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بہرحال نکاح اور شادی اللہ رب العالمین نے ایک انسان کی ضرورت رکھے ہیں۔ ہر وہ انسان جو عاقل ہے، عقل رکھتا ہے، مجنون نہیں ہے، بالغ ہے، اس بندے کی یہ ضرورت ہے بالکل ایسی جیسے انسان کو نیند کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے انسان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بالغ آدمی ہے، عقل والا ہے، سمجھدار آدمی ہے، تو میرے بھائیوں وہ کہتا ہے مجھے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، تو وہ بالکل ایسے ہی جھوٹ بول رہا ہے جیسے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے نیند کرنے کی ضرورت نہیں،
بغیر نیند کے ایک عقل مند انسان، ایک صحت مند انسان نہیں رہ سکتا، نہیں سوئے گا، نیند پوری نہیں کرے گا۔ اللہ نے اس کے اندر یہ مادہ رکھا ہے، نیند پوری کرے گا تو زندہ رہ سکے گا، نہیں کرے گا تو کوئی نہ کوئی بیماری لگ جائے گی۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے نیند کی ضرورت نہیں ہے تو ہم فوراً کہیں گے یہ جھوٹ بولتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر کوئی عاقل اور بالغ آدمی یہ کہتا ہے مجھے نکاح کی ضرورت نہیں ہے تو دو باتیں ہیں، یا تو وہ جھوٹ بولتا ہے یا وہ کوئی بیمار ہے۔ جیسے بیمار انسان کو نیند نہیں آتی، بالکل ایسے ہی یہ انسان بیمار ہے۔ ایک انسان ہے وہ کہتا ہے مجھے کھانے کی ضرورت نہیں، مجھے بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، تو ہم فوراً کہیں گے کہ نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے۔ کھانا تو دن میں 2 ٹائم پکا کھاتے ہیں، 3 دفعہ بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں۔ یہ کیسا انسان ہے جو عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، سمجھ بھی رکھتا ہے، کام بھی کرتا ہے، پھر کہتا ہے مجھے کھانے کی ضرورت نہیں، جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کھانے کی خواہش رکھی ہے، ضرورت رکھی ہے۔ اگر وہ کہتا ہے مجھے کھانے کی ضرورت نہیں تو جھوٹ بولتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ مجھے نکاح کی ضرورت نہیں ہے تو وہ بھی ایسے ہی جھوٹ بولتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے دین کے احکام کے اندر جتنا آسان نکاح رکھا ہے اتنی کوئی چیز بھی نہیں رکھی، اور آج ہم مسلمانوں نے جتنا مشکل نکاح کر دیا ہے اتنا اور کوئی کام نہیں کیا۔ اس لیے جو بھی معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر ایسے افراد موجود ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قرآن کی آیت ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تمہارے اندر جو ایامہ بے نکاح لوگ ہیں، چاہے لڑکا ہے، لڑکی ہے، مرد ہے، عورتیں ہیں، ان کا نکاح کر دو۔ صرف آزاد کا نہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من عبادکم و امائکم، غلام اور باندیاں ہیں تب بھی کر دو، وہ بھی انسان ہیں، اللہ رب العالمین نے پیدا کیے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین انسانوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ میں نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اس انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب میں نے پیدا کیا ہے تو وَنَعْلَمُ، میں جانتا ہوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر کون کون سی خواہش آ سکتی ہے، اس کے دل کے اندر کون کون سا وسوسہ آ سکتا ہے، اس کو شیطان کیسے کیسے بہکا سکتا ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں جانتا ہوں یہ کہاں کہاں بیٹھ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کا وقت ہو گیا، سنت ادا کر لیں۔